حدیث نمبر ہے 423۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد اپنے حجرے میں پڑھا کرتے تھے۔ حجرے کی دیوار چھوٹی تھی تو لوگوں نے نبی کا جسم دیکھ لیا اور کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کرنے کھڑے ہو گئے۔ پھر جب صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا چرچا کیا۔ پھر دوسری رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو کچھ لوگ آپ کی اقتدا میں اس رات بھی کھڑے ہو گئے۔ 2 یا 3 رات لوگوں نے یہی کیا، یہاں تک کہ جب اس کے بعد رات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر بیٹھے رہے، نماز پڑھنے نہیں نکلے۔ صبح کو لوگوں نے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا میں نے اس بات کا خوف کیا کہ کہیں نماز تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے۔ اچھا جی، یہ ویسے تو یہاں پہ اس لیے آ رہی ہے کہ امام اور لوگوں کے درمیان سترا ہو تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو لیکن یعنی امام امامت کروا رہا ہے اور پیچھے دیوار ہے کوئی، جیسے اکثر ہمارے خواتین کے لیے مسجد میں انتظام ہوتا ہے نا، تو الگ سے بنایا ہوتا ہے کمرہ، وہاں پہ خواتین پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو وہ اس حدیث سے لیا جاتا ہے ثبوت کہ امام کے پیچھے ایک دیوار ہے، پھر اس کے بعد لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، قیام اللیل فرمایا، تو پیچھے لوگ نے حجرے کے اندر تھے آپ، لیکن حجرے کی دیوار چھوٹی تھی، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے، تو وہ بھی آپ کے پیچھے آگے قیام میں کھڑے ہو گئے حجرے کے باہر والے حصے میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ حجرہ مسجد کے صحن میں تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ نہیں ہے، یہ میں بتانا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ فرماتی ہیں آپ گھر میں بیٹھے رہے، باہر نہیں نکلے۔ وہ جو گھر میں بیٹھے تھے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا، یعنی کمرہ تھا، جو بھی ان کا گھر تھا اس میں بیٹھے رہے، آپ حجرے میں نہیں گئے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ پورا واقعہ قصہ جو بیان کر رہی ہیں یہ دراصل رمضان المبارک میں قیام اللیل کا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا نماز تراویح۔ لفظ تراویح حدیث پاک میں کہیں نہیں آتا، یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا لفظ ہے قیام اللیل کے لیے۔ وہاں جہاں بھی آئے گا نا حدیث میں قیام اللیل ہی آئے گا، اور قیام اللیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی فرماتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام فرمایا، اور وہ قیام آگے مزید بھی ہم اس کی تفصیل پڑھیں، کتنی رکعات تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کی تلاوت کی، کتنا تھا صحابہ کرام۔ تو آپ نے 3 دن یا 2 دن یا 3 دن یہاں پہ فرما دیا، تو ایسا کیا کہ صحابہ بھی پیچھے ہوئے، لیکن پھر آپ نے اس کے بعد آپ نہیں نکلے نماز کے لیے، تو صحابہ نے صبح دریافت کیا اللہ کے رسول آج آپ نے قیام نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں نکلا کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے چونکہ یہ پھر ممکن تھا کہ کچھ لوگ نہ بھی کر پاتے، یہ تھا اندازہ کہ ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو فرض کر دیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ نے امت پہ مشقت نہیں سمجھی، نفل ہی رہنے دیا، جس کا دل کرے پڑھ لے قیام اللیل تراویح کی نماز جس کو ہم کہتے ہیں، تو جس کا چاہے نہ پڑھے گناہ نہیں ہے اس پہ، البتہ اس کی فضیلتیں بہت ہیں۔ بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کو اپنی نمازوں میں مسجدوں میں ایک امام پر جمع کر دیا۔ ہوا یہ تھا کہ ہر کوئی کسی کا دل کرتا تھا وہ قیام اللیل کرے، تو اس کے لیے ظاہر ہے گھروں میں نہیں ماحول بن پاتا تھا، تو وہ قاریوں کے پیچھے جن کو قرآن آتا تھا نا، حفظ کیا ہوتا تھا، ان کے پیچھے امامت میں کھڑے ہو کے لمبا قیام کرتے تھے تاکہ لمبا قیام کی جماعت کروا سکیں، اور اسی سے دلیل لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی تو ہم نے قیام کیا ہوا ہے نا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مسجد میں لوگ مختلف ٹولیوں میں اپنے اپنے امام بنائے ہوئے ہیں، یعنی تو مجھے 8-10 بندے ایک جگہ کھڑے ہیں، 5-10 ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں، تو یوں اپنے اپنے قاریوں کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ قیام اللیل کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر تمام لوگوں کو، ایک مسجد کے لوگوں کو ایک امام پر جمع کر دیا اور حکم دیا کہ ایک ہی امام تراویح یا قیام اللیل کروائے گا، باقی سب اس کے پیچھے ہی نماز پڑھیں گے، کیونکہ ہر کسی کی قرات یوں آپس میں گڈ مڈ ہو رہا ہے۔ آپ خود دیکھیں ایک جگہ زیادہ لوگ مل کے قرآن پڑھ رہے ہوں اونچی آواز سے تو آپ کو کسی کی بھی سمجھ ٹھیک سے نہیں آتی، تو اس لیے ایک قاری اگر پڑھ رہا ہو، اگر سب سن رہے ہوں گے تو یہ زیادہ بہتر محسوس۔ تو آج ہمارے مسجدوں میں جو تراویح کا نماز کا قیام اللیل کا اہتمام ہوتا ہے رمضان المبارک میں، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک قاری پر جمع کر دیا۔ ہر مسجد میں اہتمام ہوتا ہے، بلکہ گھروں میں بھی ہوتا ہے، گھروں کے چھتوں میں بھی ہوتا ہے، یعنی رمضان میں قرآن سنانے والے اور سننے والوں کی ایک عجب بہار لگی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ جو ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ یہ کہ اگر بیچ میں کوئی دیوار، پردہ یا اوٹ ہو اور اس کے بعد مقتدی کھڑے ہو کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے اور پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ تراویح کی نماز یا قیام اللیل کی بھی جماعت کروائی جا سکتی ہے، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر کتنی شفقت فرمانے والے تھے۔ آپ نے اس کے بعد اپنا قیام بھی لوگوں کے سامنے نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں پہ فرض نہ ہو جائے۔